بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں وہ واقعہ جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی پھینک دی تو کس نے آ کر اس اوجڑی کو ہٹایا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے ہی اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھوں پر اوجڑی رکھ دے۔ ایک بدبخت اٹھا، اونٹ کی اوجڑی لایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس پر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسے اور ایک دوسرے کو ہنسانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش مجھ میں ہمت ہوتی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اس اوجڑی کو ہٹا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سجدے میں پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص جلدی سے گیا اور اس نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم عمر بچی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں، انہوں نے آتے ہی اپنے ابو پر سے اوجڑی کو ہٹایا۔ پھر وہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بددعا دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے اور جب اپنے رب سے مانگتے تو 3 بار مانگتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قریش کے لیے یہ کہتے ہوئے بددعا کی، اے اللہ قریش سے نبٹ۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ڈرنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نام لے کر بددعا کی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیع، شیبہ بن ربیع، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کا نام بھی لیا۔ وہ نام صحیح بخاری 520 میں یوں ہے، اے اللہ عمار بن ولید کو پکڑ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس رب کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے نام لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بدر کے میدان میں لاشیں بنے پڑے تھے، پھر یہ سب گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں جس کا نام قلیب تھا پھینک دیے گئے۔ ناظرین، بیٹیوں کا اپنے باپ سے کچھ زیادہ ہی پیار ہوتا ہے۔ اسی محبت میں دوڑتی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو جان کے کندھوں سے اوجڑی کو ہٹایا اور مشرکین کو برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کے میدان میں دکھایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوجڑی رکھے جانے کے واقعے کے گواہ تھے، وہ اس وقت تو ایک بے بس لڑکے تھے، آج عرش والے رب نے 2 لڑکوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں ابو جہل کو مروایا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی چھاتی پر بیٹھ گئے۔ اس وقت ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ساتھ ابو جہل کی گردن کو ذرا نیچے سے کاٹا اور مغرور گردن کو کندھوں سے جدا کر دیا۔ مبارک کندھوں پر اوجڑی رکھنے کا یہ کیا خوب بدلہ تھا۔ ہاں، رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا نتیجہ بے شک کئی سال بعد دکھایا، لیکن جہاد کے میدان میں مجاہدین کے ہاتھوں۔